اللہ پاک کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا سب سے مہان ہے۔ یہی بات کہہ رہا تھا نا میں کل، the most greatest thing is to please Almighty Allah۔ کل میں نے اس پہ تفصیل سے بات بگننگ والی کر دی، آج میں یہاں سے آگے بڑھتے ہوئے کل میں نے کہا تھا کہ ہم سب اس دنیا میں آئے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، and we trying our best to please Almighty Allah۔ بس اللہ کیسے راضی ہو جائے، کام ہو جائے۔ اتحاد ساکھی کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جنت کی بہاروں سے جب اس دنیا میں آئے، یہاں کی تاریکی میں توجہ ہے تو رات دن ایک کر دیا، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین پڑھتے رہے۔ کیوں؟ تاکہ وہ دن آئے کہ میں اللہ کی رضا حاصل کر لوں۔ چنانچہ وہ دن بھی آیا جب اللہ نے جناب آدم کو ان کی حوا سے ملایا، اور یہ ملنا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ امت مسلمہ کے ہر مومن کو کہہ دیا کہ اگر حج کرنا ہے تو اس وقت تک میں تیرا حج نہیں مانوں گا جب تک میدان عرفات میں نہ کھڑے ہو جاؤ جہاں آدم و حوا اکٹھا ہوئے تھے۔ یہ ہے رضا مولا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہے نمرود سے مقابلہ کرنا ہو، جناب خلیل نے کبھی منہ پیچھے نہیں کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولی تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ آگ میں اترنا پڑا، اگنی کنڈ میں اترنا پڑا، تو جناب ابراہیم نے طائر سدرہ جبریل کی سہایتا نہیں مانگی۔ When he came and asked, may I help you, O Ibrahim؟ کیا میں آپ کی سہایتا کر سکتا ہوں؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے wow what a timing, if you wouldn't come I would have been burned۔ لیکن قربان جاؤ خلیل پر، انہوں نے فرمایا اے جبریل میں سب کے لیے نہیں اپنے رب کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ دیکھ رہا اور پیشانی ابراہیم میں میرے نبی کا نور چمک چمک کے کہہ رہا ہے دادا کود پڑو، آپ اکیلے نہیں ہو، میں ساتھ میں ہوں۔ کیوں کیا ایسا؟ تاکہ اللہ کی رضا مل جائے، رضا حاصل ہو جائے۔ حضرت اسماعیل نے وقت ذبح گردن نہیں گھمائی، اپنی گردن کو پیش کر دیا یہ کہہ کر یا ابت افعل ما تؤمر، اے بابا کر دیجئے جو آپ کو آدیش ملا ہے، حکم ملا ہے۔ کیوں کیا؟ تاکہ میرے مولا کی رضا میں حاصل کر لوں۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں اور ذکر خدا کر رہے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ حضرت ایوب تڑپ رہے ہیں، بیمار ہیں، جسم میں خارش ہے، لیکن ذکر پاک خدا جاری ہے۔ وہ دن بھی آیا کہ اللہ نے انہیں شفا یاب فرمایا، وہ روتے رہے، صبر کرتے رہے، اللہ نے ان کے صبر کی معراج کرا دی اور اپنی رضا انہیں عطا فرما دی۔ موسیٰ کلیم اللہ یا عیسیٰ روح اللہ، داؤد خلیفۃ اللہ ہو یا ابراہیم خلیل اللہ، آدم صفی اللہ یا نوح نجی اللہ، سب کا ایک ہی ٹارگٹ تھا، ایک ہی اپدیش، ایک ہی سندیش، ایک ہی پیغام، how to please اللہ، اللہ کو کیسے راضی کرے۔ ایک نبیوں کی ذات ہے جو خدا کی رضا میں لگی، اور ایک میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ پاک فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ۔
خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. توجہ, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے, ارادہ یہ تھا کہ قبلہ بدل جائے. رب تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور پوری شان سے کہا قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اے محبوب, ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں آپ کا سر آسمان کی طرف اٹھا ہوا ہے, گھبرائیں نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دے دے گا, وہ قبلہ آپ کو عطا کرے گا جسے آپ چاہتے ہیں, اور یہ اس لیے تاکہ آپ راضی ہو جائیں. خدا مصطفیٰ کی رضا چاہ رہا ہے. اور کل آپ نے سنا تھا کہ نبی کی رضا ہی خدا کی رضا, سنا تھا نا توجہ کے ساتھ. اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ what does mean by رضا. اگر ہم جانیں گے نہیں تو حسین کو پہچانیں گے نہیں. یاد رکھیے گا, رضا کی پہلی سیڑھی جو ہے, the first step of رضا is صبر. کیا ہے؟ صبر. اگر تم صابر ہو تبھی اس بات کے انٹائٹل ہو کہ آگے تم رضا کے زینوں پر چڑھ کر مدینے تک پہنچ جاؤ. If you don't do صبر, you cannot please Almighty Allah. اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا رہتا ہے. اس نے خود فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. مردوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پورا کر دیتے ہیں اس وعدے کو جو انہوں نے اللہ سے کیا. کچھ وعدہ پورا کرتے 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 شہید ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جنہیں شہادت کا انتظار رہتا ہے. یہ کیوں؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے, اور راضی اسی سے ہوتا ہے جو صبر کرتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بچپن سے لے کے 55 تک آپ اس آیت کو سنتے آ رہے ہیں, اور میری دعا ہے کہ 55 سے لے کر قبرستان کے مدفن تک سنتے رہو. جب سنو تب حسین یاد آئیں گے, اور جورے جورے, جب سنو تب حسین یاد آئیں گے. اس آیت میں سبق کیا ہے, اس آیت میں لیسن کیا ہے, وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے ہم ضرور پریکشا لیں گے, امتحان لیں گے. من الخوف, بھوئے سے. کس سے؟ زور سے بولو. ڈر سے, بھوئے سے. والجوع, بھوک سے, ہنگر سے. ونقص من الاموال, شارٹیج آف منی سے, پیسہ کم کر کے امتحان لیں گے. دیکھیں میرا ذکر کرتا ہے کہ نہیں. والانفس, تمہارے پران لے کر, جان لے کر بھی تمہارا امتحان لیں گے. والثمرات, اور تمہارے بچوں سے بھی تمہارا امتحان لیں گے. تمہاری پراپرٹی سے بھی تمہارا امتحان لیں گے. اتہاس گواہ, توجہ رہے اس نقطے پہ خاص. یہ آیت تو ہم سنتے آ رہے ہیں مگر ایک خاص نقطہ. سبحان اللہ. آج دنیا حسین حسین کیوں کر رہی ہے؟ یاد کرو, اللہ امتحان لیتا ہے. کبھی مسلمانوں کا قتل عام شروع ہوا, جنوسائیڈ شروع ہوا, تو خوف میں مسلمان آ جاتے ہیں صبر کر کر. کبھی بھوک سے پریشان ہیں, nothing to eat. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا بھوک پر. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مال کی قلت پہ صبر کیا. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی جان جاتے ہوئے دیکھا اور صبر کیا. کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو کٹتا ہوا دیکھا, صبر کیا. بڑے سے بڑے لوگوں, میں سب کی بات کر رہا ہوں. کسی نے
کسی کا امتحان بھوک سے لیا اللہ نے، کسی کا امتحان پیاس سے لیا اللہ نے، کسی کا امتحان بھوئے سے لیا اللہ نے، کسی کی پریکشا اللہ نے مال کم کر کے لیا، کسی کی پریکشا مال زیادہ دے کے لیا، کسی کی پریکشا اللہ نے جان سے لیا، کسی کی پریکشا اولاد سے لیا، کسی نے 1 دن، کسی نے 6 مہینہ، کسی نے 10 مہینہ پریکشا دی، مگر ایک امتحان ہوا، کسی کا 2 ہوا، کسی کا 3 ہوا۔ ہم کربلا کو اس لیے نہیں بھولتے، ہم حسین کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ میرے حسین، تیرے حسین، ہم سب کے حسین ہیں۔ یہ 5 پریکشا کیبل صرف 3 دن میں دے دی۔ حسین نے 3 دن کے اندر بھے کی پریکشا بھی پاس، بھوک کی پریکشا بھی پیاس، پیاس کی پریکشا بھی پاس، ارے کائنات کی جتنی پریکشائیں ہیں آقا حسین نے 3 دن میں پار کر دی۔ توجہ چاہوں گا، بات کٹے نہ، کٹی رہے گی تو سٹی نہیں رہے گی، توجہ رہے، زندگی کے ساتھ تیار ہیں؟ 5 امتحان میرے آقا حسین نے صرف کیول 3 days، 3 دن میں دے دی۔ اپنے سامنے یزیدیوں ابن سعد شبر ذی الجوشن کا بھے دیکھا، پھر بھی حسین کا قدم استقامت تھر تھر آیا، ہلا نہیں۔ بھوک ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں حسین، ان کے سارے حسینی، پانی ہے لیکن حسین نے پیا نہیں، صبر کیا، جان پر جان چلی گئی، حسین نے صبر کیا، سارا مال لوٹ لیا کوفیوں نے، حسین نے صبر کیا، سامنے علی اکبر کو کٹتا ہوا دیکھا، حسین نے صبر کیا، علی اصغر کا لاشا دیکھا، حسین نے صبر کیا، علی اکبر کی جوانی کٹتے دیکھا، حسین نے صبر کیا، قاسم بن حسن کے لاشے کو اٹھایا، حسین نے صبر کیا، عباس کے کٹے بازو دیکھے، حسین نے صبر کیا، 5 امتحان حسین نے دیا، صبر کیا۔ میرا وجدان کہتا کہ رب کے کرم میں یہی پیغام دیا کہ اے میرے بندوں، دیکھ حسین کی قربانی کو، دیکھ حسین کے بلیدان کو، اس نے میرے لیے، میرے دین کے لیے 5 پریکشائیں دے دی اور 5 میں اتیڑ ہو گیا۔ اے حسین، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کاٹنے والا یزید مٹ جائے گا، مگر کٹنے والا حسین بستی بستی میں رہے گا، کریا کریا میں رہے گا۔ ہر دل میں اسی لیے ہر دل میں حسین ہے کہ نہیں؟ بولو ہے کہ نہیں؟ ہر جا میں حسین، ہر گھر میں حسین، ہر شہر میں حسین، ہر جان میں حسین۔ یورپ سے لے کے افریقہ کے جنگلوں تک ہمیں تیری دنیا سمٹ جائے گی، مگر ہر جگہ حسین حسین نظر آئے۔ یہ ہے طاقت۔ پھر رب تعالیٰ نے بشارت کیا دی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اے میرے محبوب، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر والوں کو شب سماچار دے دو، خوشخبری دے دو، گڈ نیوز دے دو ان لوگوں کو جنہوں نے مصیبت کے وقت صبر کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ کہا we belong to Allah and we will return on to Allah، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہے، صبر۔ جب تک صبر نہیں کرو گے صابر حسین کو نہیں سمجھ سکتے، اور جب صبر کی منزل پر کامیاب تب مقام رضا شروع ہوتا ہے۔
اچھا ایک چیز مقام رضا سے پہلے، کیونکہ صوفی صاحب بیٹھے ہیں اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ایک صوفیانہ نقطہ بیان کروں، وہ نقطہ جو ہر صوفی کے دل میں ہوتا ہے، کوفی کے نہیں صوفی کے دل میں ہوتا ہے. سننا چاہتے ہیں؟ تھوڑا یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اچانک یہ سبجیکٹ کیوں چینج ہوا، بات صوفیوں کی ہے اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ کوفیوں کو سمجھ میں آ جائے. توجہ رہے آگے سے لے کے پیچھے تک. جس طرح رضا ایک مقام ہے، ایک اسٹیٹس، اسی طرح نفس بھی جو ہے وہ رضا والی ہوتی. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، نفس کو مخاطب کیا، یا ایتھا النفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ پاک فرما رہا اے نفس مطمئن اپنے رب کی طرف چلیا. نفس مطمئن وہی ہے صبر والی. کون سی؟ تبھی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے رب کی طرف واپس آ جا، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جا، اس کی بندگی میں شامل ہو جا، اس کی جنت میں داخل ہو جا. یاد رکھیے گا نفس کئی پرکار کے ہوتے ہیں. سب سے برا نفس جو ہے، the most bad نفس is نفس امارہ. کیا کہتے ہیں؟ نفس امارہ جو ہے he is a best friend of شیطان and devil. وہ شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، وہ وہی کام کرواتا ہے بندے سے جو شیطان چاہتا ہے. نفس امارہ نے ہی گناہ کرواتا ہے. جو لوگ شراب پیتے ہیں سمجھ جاؤ نفس امارہ کی قید میں ہے. زنا کیا سمجھ جاؤ نفس امارہ کی قید میں ہے. بدکاری کیا سمجھ جاؤ نفس امارہ کی قید میں ہے. جھوٹ بولا سمجھ جاؤ نفس امارہ کی بولو قید میں ہے، اس کے پریزن میں ہے، اس کے کاروباس میں. یہ بہت ہی گندا نفس ہے جو صرف اور صرف بندے سے گناہ کرواتا ہے. Unfortunately, majority of the people following the نفس امارہ. ہم میں اکثر وہی ہیں جو نفس امارہ کے پیچھے چلتے ہیں. یہی نفس ہے جو ہمارے اندر کبر، غرور، گھمنڈ، تکبر، پراؤڈ، فخر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ سوسائٹی میں ہمیں پہچانا جائے. یہی نفس امارہ ہے. کیا ہے؟ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب وہ گناہ نہیں کرے گا، گناہ نہیں کرے گا، گناہوں سے تائب ہو گیا. ابھی نیکی نہیں کر رہا ہے، صرف گناہوں سے تائب ہو گیا. پتہ چلا اب اس کا نفس امارہ جو ہے وہ نفس لوامہ بن گیا. نفس لوامہ وہ نفس ہے جس میں بندہ نیک تو نہیں ہے لیکن ہاں برائی کو برائی سمجھتا ہے. ہاں یہ فرق ذہن میں رکھیے گا، نفس امارہ میں بری چیز بری نہیں لگتی، اچھی لگتی. نفس لوامہ میں بری چیز بری لگتی. اگر کوئی شخص گناہ کر کے شرمندہ ہو، گناہ کر کے روئے، گناہ کر کے معافی مانگے، تو سمجھ جانا اس کا نفس نفس لوامہ ہے. یہ گناہ کرتا ہے پھر گناہ کو گناہ سمجھ کے معافی مانگ لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگ لیتا ہے. پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ بندہ توبہ نصوح کر لیتا ہے، ایک کٹھور پریشرم کے ساتھ توبہ کرتا ہے کہ I will never ever do so. جب ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نفس آگے بڑھ کے نفس ملہمہ بن جاتا ہے. اسی کو نفس مومنہ کہتے ہیں. یہ مومن کا نفس ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو. ایمان والوں کا نفس. یہ کیا ہے؟ یہ آپ سے نیکیاں کرواتا ہے. نماز یہی پڑھوائے گا، روزہ یہی رکھوائے گا، زکوٰۃ یہی دلوائے گا، حج یہی کروائے گا، بڑوں کی خدمت یہی کروائے گا، چھوٹوں پہ شفقت یہی کروائے گا، نیکیاں یہی کروائے گا. پھر بندہ نیکی کرتے کرتے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے
کہ ترقی کرتے کرتے اس کا نفس ملہمہ سے آگے بڑھ کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ میں صوفیانہ بات کی میں نے اجازت لی ہے تو 5-6 منٹ میں آپ کا لوں گا، اس کے بعد پھر آتا ہوں۔ نفس مطمئنہ، سیٹسفائی نفس، یعنی وہ مطمئن نفس۔ آپ جانتے ہیں کہ سیٹسفیکشن کا تعلق دل سے ہے، کس سے ہے؟ دل سیٹسفائی ہوتا ہے نا، تو قلب مطمئن کہنا چاہیے۔ یہ نفس مطمئن کیوں کہا؟ تو سنو، اس لیے کہا کہ نفس مومنہ جب ترقی کرتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، تو پھر اس نفس کو دل کا مقام حاصل ہو جاتا، پھر اس کا نفس نہیں رہتا، قلب میں بدل جاتا، اور اس کا دل عرش الہی بن جاتا، جلوہ گاہ کبریا بن جاتا، حق ہو کی آواز آنے لگتی۔ یہ ہے چوتھا اور موسٹ امپورٹنٹ نفس۔ اب آئیے، بچے کتنے؟ 2۔ جب نفس مطمئن بندے کا ہو گیا، بندہ پریشرم کر رہا ہے، مجاہدہ کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے، رات میں عبادت، دن میں عبادت، اشراق پڑھ رہا ہے، اوابین پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، ساری نمازیں پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، برائیوں سے تو بچا ہے، اور اپنے آپ کو بالکل اس نے اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیا ہے، تو پھر وہ وقت آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نفس کو نفس مطمئنہ سے بلند کر کے نفس راضیہ بنا دیتا ہے۔ راضیتم مرضیہ۔ نفس راضیہ کا مطلب کیا ہے؟ نفس راضیہ کا مطلب کہ جس بندے کا نفس راضیہ ہوتا ہے، سنتشت نفس، وہ بندہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتا ہے جس سے اللہ راضی نہ ہو، وہ ہر کام رضائے مولا کے لیے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں نے کہا تھا نا، کبھی اللہ پیسہ لے کے آزماتا ہے، کبھی دے کے آزماتا ہے۔ لے کے آزماتا ہے، دیکھیں مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں، شکایت تو نہیں کرتا، شکوہ تو نہیں کرتا، اور کبھی اسے ملینر بنا کے آزماتا ہے، اسے اتنا پیسہ دے دو، اتنا ٹکا دے دو، دیکھیں مجھے بھولتا ہے کہ نہیں، بھولتا ہے کہ نہیں۔ ہزاروں آئے، کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے، پہلے روتے تھے، جب پیسہ آیا اللہ کو بھی بھول گئے، رسول اللہ کو بھی بھول گئے، رات دن شراب کباب میں لگ گئے، پیسوں کی شوبازی کرنے لگے، بڑے بڑے فیسٹیول کرنے لگے، بڑے بڑے سوشل ایونٹس کرنے لگے، بڑی بڑی شوبازی کرنے لگے، مگر آئے شہادت کربلا کے اس منچ پہ آنے والوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، اس بندہ خدا کو دیکھو جسے دنیا صوفی میزان الرحمن کہتی، اللہ نے انہیں بھی نوازا، مگر انہوں نے اپنے چین کو دنیا کے لیے نہیں، حسین کے لیے وقت کر دیا۔